AQ Events, better than your expectations. کہ بہترین مہاجر کون ہے کہ جو ہجرت کر جائے ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع فرمایا. ویسے ہجرت کہتے ہیں نا ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جانا. اگر یہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت ہو اس بنیاد پر کہ اللہ کے دین پر ہم آسان طریقے سے عمل کر لیں تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی ہجرت اتنی عظیم چیز ہے. اور بہترین مہاجر کون ہے جو گناہوں سے ہجرت کر جائے, گناہ چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے, اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑے, یعنی محرمات سے اپنے آپ کو بچائے اور حلال چیزوں کی طرف لے کر جائے. مثال کے طور پر اب موسیقی اور گانا حرام ہے اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ جو لوگ اس قسم کے اسباب ساز و سامان لے کر آتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے راستے سے غافل کر دیں, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے قیامت کے دن. رسوا کر دینے والا عذاب, عذاب مہین, اہانت, رسوائی. اب گانا موسیقی کتنا عام ہے, ہر بندہ ہم میں سے سن رہا ہے. اگر پوچھا جائے تو سب کہیں گے جی حرام ہے, ثواب نہیں ملتا, گناہ ملتا ہے. تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اشارہ توڑنا اچھی بات ہے نہیں, آپ پھر بھی توڑ کے آگے چلان تو ہوگا نا, کہ کھڑا ہوا آگے پولیس والا وارڈن کھڑا ہوگا, چلان کرے گا کہ آپ نے قانون توڑا ہے. تو اللہ کا بھی تو قانون ہے, اللہ کے وہاں وارڈن ہو نہ ہو, اللہ کے وارڈن طے شدہ موجود ہے ہر وقت آپ کے دائیں بائیں. زندگی کی کتاب, زندگی کے اعمال سب لکھے جا رہے ہیں. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دیکھے گا نا آدمی نامہ اعمال کو, وہ کہے گا یہ کیسی عجیب کتاب ہے, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا اور بڑے سے بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا, سب کچھ لکھ دیا اس کے اندر. کیونکہ وما کان اللہ لیظلمہم, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ منصف ذات ہے اور انصاف کے ساتھ اللہ قیامت میں فیصلہ فرمائے گا. کل کوئی یہ نہ کہہ دے جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اللہ فرمائے گا یہ لو ہم یوم تبلی السرائر, آج سارے کے سارے راز کھولے جا رہے ہیں, دیکھ لو اپنے ہاتھ میں نامہ اعمال تمہیں دیے جا رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بِشِمَالِهِ, کسی کو دائیں میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. خود دیکھ لو, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تمہارے لیے تمہارا نامہ اعمال ہی کافی ہے. اللہ فیصلہ نہ فرمائے, اللہ عدالت نہ لگائے, اللہ ترازو نہ قائم کرے, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, یہ تمہارا نامہ اعمال کافی ہے تمہارے محاسبے کے لیے. پڑھ لو اور اپنا فیصلہ خود ہی کر لو. تو ہر انسان دیکھ لے میں کیا عمل کر رہا ہوں, وہی لکھا جا رہا ہے نا. ایسا نہیں ہے آپ کریں کچھ لکھا کچھ جائے. یہ ہمارے کوئی سرکاری یا ہمارے پاکستانی ادارے نہیں ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے اندر ذرا بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے ہجرت کر جانا یہ سب سے بہترین ہجرت ہے. اور جب کوئی تائب ہو کہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں, فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ تائب ہو کر میری طرف آ گیا. بچھڑا ہوا بچہ اپنے والدین سے ملے, انہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر ہوتی ہے کہ میرا گناہگار تھا, اب توبہ کر کے میرا ساتھی میرے صلح. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے, بارش نہیں ہو رہی, موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لیا, میدان میں آ گئے, دعائیں کی جا رہی ہیں, مانگا جا رہا ہے, رویا جا رہا ہے, نہیں بارش ہو رہی. بالآخر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے باغی, اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. اب سوچیں, اللہ فرما رہا ہے تم سارے دعائیں مانگ رہے ہو, وقت کا پیغمبر بھی کھڑا دعائیں مانگ رہا ہے, لیکن ایک ایسا باغی ہے کہ جس کی بغاوت گویا پیغمبر کی رسالت سے بھی آگے چلی گئی. کہ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے موسیٰ آپ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں, میں نہیں بارش برساؤں گا جب تک وہ باغی مجلس کے اندر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا بھائی جو بھی ہے, کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے نا, ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں نا سارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں پوچھوں گا نہیں, لیکن ایک بات ہے بھائی فجر کی نماز کس نے پڑھی ہے, ہر ایک اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے نا, پتہ ہے سب کو کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ چلا جائے, جو تھا اس کو پتہ تھا. اب دائیں بائیں اس نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا, اس نے کہا وہ تو میں ہی ہوں, اگر یہاں پہ اٹھا تو قوم جوتے مار مار کے میرا سانس نکال لے گی, ظاہر ہے میری وجہ سے پوری قوم پر گرفت آئی ہوئی ہے. اس ذریعے اپنا سر گھٹنوں میں دیا اور اللہ سے تعلق جوڑا, یا اللہ بس آج معاف کر دے, یا اللہ آج معاف کر دے, آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں ہوگی.
ابھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے تھے کہ بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی حیران، قوم بھی دیکھ رہی ہے. فرمایا یا اللہ کوئی نکلا بھی نہیں ہے، بارش پھر بھی برس رہی ہے، کیا معاملہ ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں. کہا کہ اچھا پھر ہمیں بھی دکھانا وہ تیرا بندہ کون ہے. اللہ نے فرمایا اب تک تو باغی تھا، پردہ ڈال کے رکھا، اب صلح کر کے دوست بن گیا، اب راز کیوں فاش کروں؟ آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے. تو یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. یعنی زندگی پورے کے گناہ لے کر بھی اس کے در پہ آ جاؤ اور ایک مرتبہ ندامت سے آنسو بہا کے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا. اس سے کون ہے پوچھنے والا؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے کسی چیز کے انجام کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ ہے. وہ چاہے ایک فاحشہ عورت کو جوتی میں پانی پلانا کتے کا اتنا پسند آئے کہ اس کی بخشش کر دے، وہ چاہے تو بڑی عابدہ اور زاہدہ کو کہ جس نے ایک بلی کو باندھا بیچاری مر گئی اس کو جہنم میں ڈال دے، اللہ تو اللہ ہے. لیکن ہمیں بندہ بن کے رہنا چاہیے، فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وکیل یا جج نہیں بننا چاہیے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے. بندہ بندگی سے ہے، بندگی کہتے ہیں احکامات کی تعمیل کو. تو سب سے بہترین مہاجر کون ہے کہ جو ہجرت کر جائے گناہوں سے. یا اللہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے، آپ یہ ارادہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے، ٹی وی ڈرامے فلمیں نہیں دیکھیں گے، کوئی بھی نافرمانی اللہ کی بغاوت کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ اب تو حجت عام ہو گئی ہے. اگر نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا، پہلے نہیں پتا تھا نا. تو عذر ہے جہالت، لیکن جب علم آ جائے پھر وہ عذر نہیں رہتا، وہ حجت بن جاتی ہے. اللہ سے مانگے. میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ارادہ تو آپ نے کیا آسانی سے، لیکن ظاہر ہے اس کو عملی جامہ پہنانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ معاشرے میں شر غالب ہے. ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، ماحول میں شر غالب ہے، اور اس ماحول میں ایمان کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان نے جب کہا نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا آدم اور اولاد آدم کو کہ جنہوں نے مجھے اتنا ذلیل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تو اپنی کارروائی کر، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چل سکتا. ہم کیوں نہ اللہ کے بندے بن جائیں؟ اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ بس ارادہ کریں، اللہ سے مانگے، توفیق اللہ دے گا ہمارے ارادے کی بنیاد پر.